ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی چیزوں میں فرق مراتب رکھا ہے، تفاضل درجات رکھا ہے۔ یعنی کائنات کی چیزوں میں سے چیزیں آپس میں ایک سے بڑھ کر کے ایک ہیں۔ فرشتوں میں ایک تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں اور دوسرے ملائے سافل کے فرشتے۔ ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی فرشتے، ملائے سافل یعنی زمینی فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو ملائے سافل کے فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں 4 مقرر اور مشہور فرشتے جنہیں ہم سب جانتے ہیں، انہیں ایک خاص فضیلت ہے ان پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر ان سے افضل وہ فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھا ہے، اور اس وقت ان کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، ایک شرف عطا کیا۔ پھر انسانوں میں انبیاء کو فضیلت، انبیاء میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں فضیلت۔ پھر سب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے۔ اسی طرح کائنات کی چیز ٹائم، وقت، اس کے 2 پیسز ہیں، 2 ٹکڑے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات۔ دنوں میں کہا گیا سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار، دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ یہ سب سے افضل رات ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں شب برات کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں شب قدر کی اہمیت کو ہم نے کم کر دیا، شب قدر پھیکی پڑ گئی، جس کے بارے میں صراحتاً پوری صورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت میں اس کا تذکرہ ہے، جس کی فضیلت قرآن میں آئی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یقیناً شب برات کے بارے میں بھی احادیث ہے، لیکن جو فضیلت شب قدر کو حاصل ہے وہ شب برات کو نہیں۔ بعض علماء نے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ شب برات کو جو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی کہ شب قدر کی ویلو گھٹانا۔ بہرحال راتوں میں سب سے افضل شب قدر ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی افضلیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ پہلے عشرے میں نہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ اس عشرے میں، پہلے عشرے میں تو شب قدر نہیں تھی۔ پھر جب 20 روزے پورے ہو گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں تھی، میں تلاش میں تھا، دونوں عشرے میں شب قدر نہیں ملی۔ فمن شاء فلیعتکف، تم میں سے جو چاہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے، اور آخری عشرے میں یاد رکھو اب یہ شب قدر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا سے جب آپ نکل رہے تھے، رات کا وقت تھا، اس موقع پر شب قدر اس سال کی وہی تھی، وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ شب قدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہاں انزلنا کے معنی ہوتے ہیں ایک بارگی اتارنا۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس رات میں شب قدر میں اتارا، پھر جیسی ضرورت ہوئی دنیا میں دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی اہمیت شان کو واضح کرنے کے لیے، اسے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا اے محبوب آپ کو کیا خبر، آپ کو پتہ بھی کچھ ہے؟ وما ادراک، آپ کو کیا پتہ، ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی محتم بشان چیز ہے، کیسی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جب سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلی قوموں کی عمریں تو بڑی لمبی ہوا کرتی تھی اور ایسے عابد گزرے ہیں جنہوں نے ہزار سال تک عبادت کی، کوئی 400 سال تک عبادت کر رہا ہے، اور سوال یہ کیا اتنی لمبی عمریں ان کی ہوتی تھیں؟ جواب قرآن سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہم نے انہیں رسول بنا کر کے قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، اور یہ ان کی نبوت والی زندگی، نبوت ملنے کے بعد جو دعوتی زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ 950 سال تک دعوت دی۔ تو پہلی امتوں کی، انبیاء کی، ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گے عموماً۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يُجَاوِزُ، بہت کم لوگ ہوں گے
جنہیں ایک رعایت ملے گی، جو اس سے آگے بڑھ جائیں گے، وہ ایک نعمت ہوگی عمر۔ جب صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے اتنی لمبی مدت تک، سالہ سال تک، 100 سال 400 سال تک عبادت کی، تو انہیں ایک ندامت ہوئی کہ پھر وہ لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، لمبی عمریں تھی، زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا، ہماری مختصر عمریں ہیں، ہم اتنا عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ان کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے۔ ان کے اس شوق کی وجہ سے، اس تمنا کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی۔ یہ تو صحابہ کا جذبہ تھا، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کی حرص اور طمع تھی دین کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں۔ ورنہ ہم جیسے نافرمانوں کو دیکھتے ہوئے تو ایسی قدر والی رات عطا نہ کی جاتی کہ ہم جیسے لوگ غفلت میں زندگی گزارنے والے، معصیت میں، لہو و لعب میں اوقات کو ضائع کرنے والے۔ یہ تو صحابہ کا جوش اور جذبہ تھا، ان کا شوق عبادت تھا۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عمریں کم ہیں تو کیا ہوا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی عطا کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اسے پا لے گا، اس میں عبادت کر لے گا، ایسا ہوگا گویا کہ 1000 مہینے اس نے عبادت کی۔ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، صرف 1000 مہینے نہیں کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ اس میں نزول فرماتے ہیں، اس رات میں اترتے ہیں، والروح، جبریل امین جو انبیاء پر وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، وہ بھی اس رات میں اتر آتے ہیں۔ ایسی محکم بشان رات ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر امر کا فیصلہ لے کر کے اترتے ہیں۔ یہ شب قدر وہ رات ہے جس میں فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پین کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، خلق القلم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا مقادیر الخلق، مخلوق کی تقدیریں لکھو، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کون شقی ہوگا، کون سعید ہوگا، روزی کتنی ہوگی، عمر کہاں گزرے گی، موت کہاں آئے گی، ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ یہ وہ رات ہے جس میں 1 سال کا کوٹا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ افراد کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، کیا انقلاب آئے گا، موت کس طرح آئے گی، روزی کتنی ملے گی، برکتیں کتنی عطا ہوں گی، حادثات کیسے ہوں گے، قوموں میں تبدیلیاں، انقلابات کیسے ہوں گے، حکومتیں کیسے تبدیل ہوں گی، بارش کب ہوگی، سارے انتظامات، سارے معاملات سال بھر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس بات کا اندازہ ہوگا تو آدمی غفلت میں یہ رات نہیں گزارے گا، پھر اس رات سے غافل نہیں رہے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے، اور ابتدائی رات سے لے کر کے طلوع فجر تک، صبح صادق تک یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ اب یہ مبارک رات، اس بارے میں شب قدر کب ہے، 26 سے زائد اقوال ہیں۔ راجح قول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، تو پتہ ہی چلا کہ آخری عشرے میں۔
پھر دوسری روایت فی الوتری، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 27ویں شب میں تلاش کرو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 27ویں شب ہی ہو جائے۔ اب اگر 27ویں شب ہی کنفرم ہو جائے تو علماء کا پھر اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں مکہ مدینہ کے اعتبار سے جو 27ویں شب ہوگی وہ شب قدر ہوگی۔ بہرحال ہمارے لیے کیا مشکل ہے، یہ دین کی خوبصورتی، اس کی تعلیمات کا اعتدال دیکھیں۔ 5 راتیں اتنی سہولت دے دی گئی، طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، تو 5 راتیں، یعنی مسلسل یہ نہیں کہا گیا کہ 10 راتیں جاگو۔ 10 راتیں مسلسل جاگنے میں یہ بھی اندیشہ تھا کہ آدمی بیمار پڑ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی کہ 1 رات آرام کرو، 1 رات جاگ لو، عبادت میں گزارو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے انتظار کیا، اس کی تلاش کی۔ ہمارے لیے سہولت رکھ دی گئی، 5 راتیں کم سے کم، اس سے بڑھ کر کے 10 راتیں تلاش کر لیں۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں یقین ہو جانا چاہیے، اس شبے میں نہ رہیں کہ ہمیں ملی نہیں ملی۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے تو ہم 10 دن انتظام کر لیں، اہتمام کر لیں، عبادتیں کر لیں، تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں مل گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص ایک عمل نہیں کرتے تھے رات میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، فرماتی میرے علم میں یہ نہیں ہے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا نا یعلمون تعلمون، اس لیے جلدی سے مکمل کر لیتے، وہاں تو ایک ایک آیت میں گھنٹوں لگ جاتے تھے جب غور کرتے تھے۔ جب یہ آیت آئی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں، بندے تو آپ کے ہیں، وإن تغفر لہم اگر آپ انہیں معاف فرما دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں، معاف فرما سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، حکیم ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں تو رات گزر جاتی تھی۔ بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ ولا صلی فی لیلۃ الی الصبح، کسی رات آپ نے پوری رات صبح تک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایسا بھی نہیں کرتے تھے کہ مغرب سے کھڑے ہو گئے یا عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے فجر تک، ہاں تہجد کے ٹائم سے صبح تک۔ ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے بھی نہیں رکھتے کہ ایک بھی دن نہ چھوڑا ہو۔ پھر کیا کرتے تھے، مختلف اعمال کرتے تھے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں غور کر رہے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ تو ہماری بھی یہ حالت ہونی چاہیے، مختلف عبادتیں، کبھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی پیارے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی رب کی نعمتوں اور رحمتوں اور کرم اور عطایا پر غور کریں۔ اس مبارک رات میں اس طرح جا کر کے در پہ پڑ جائیں، رب کی نعمتوں کو رحمتوں کو یاد کر کے۔ سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ایک ماں نے اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور کہا نکل جا میرے یہاں سے، جب تو میری بات نہیں مانتا، میرا کہا نہیں مانتا، نکل جا، میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند ہیں۔ بچہ رونے لگا،
اور چلنے لگا، تھوڑی دور آگے بڑھا، جا کر کے پھر واپس آ گیا روتا ہوا اور دروازے پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر بہت غور سے دیکھ رہا تھا، معاملہ ہوتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ماں نے دیکھا پھر بچہ وہیں بیٹھا ہے، پھر سے ڈانٹ لگائی اور کہا کہ جب تجھے میری بات نہیں ماننی، میرا کہا نہیں ماننا ہے، پھر کیوں واپس آ گیا؟ چلا جا میرے گھر سے، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ اس نے کہا امی جان آپ نے مجھے مار کر کے بھگا دیا، میں چلا بھی گیا تھا، تھوڑی دور جا کر کے مجھے سمجھ میں آیا امی جان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، زندگی گزار سکتا تھا، کسی ہوٹل میں جا کر کے برتن بھی دھل لیتا، مجھے کھانے کو بھی مل جاتا، مجھے رہنے کو بھی مل جاتا، مجھے پہننے کے لیے لباس بھی مل جاتا، لیکن اے ماں تیری ممتا اور محبت اور شفقت جو ہے وہ دنیا میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر کے میں واپس چلا آیا کہ ساری چیزیں مل جائیں گی، ممتا کہاں ملے گی؟ جب ماں نے یہ جواب سنا تو اس نے کہا میرے بیٹے جب تیرا یہ کہنا ہے، جب تیرا یہ سوچنا ہے کہ میری ممتا اور محبت جو یہاں ملے گی وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، تو آ میرے گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اسی طرح بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے رب کی رحمت کو یاد کر کے، اپنے رب کی محبت کو یاد کر کے جب اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اس اعتراف کے ساتھ الہی عبدک العاصی اتاکا مقر بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تترک فمن یرحم سواکا۔ اے اللہ آپ کا گنہگار بندہ، خطا کار بندہ آپ کے در پر حاضر ہے، مقر بالذنوب گناہوں کا اعتراف ہے، وقد دعاکا یہ آپ سے دعا کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ فإن تغفر اگر آپ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تو معاف کرنا آپ کی شان ہے، آپ کو سجتا ہے۔ وإن تترک فمن یرحم سواک اگر آپ دھتکار دیں گے، آپ بھگا دیں گے اپنے در سے تو آپ کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ یہ رات میں کبھی اس طرح بھی غور کریں، دعائیں کریں اور رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا رب کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے بندے، اللہ ایسے ستاری کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے اتذکر ذنب فلاں کذا و کذا، میرے بندے کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے وہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، جھوٹ بھی بولا تھا، بدنگاہی بھی کی تھی۔ اتذکر ذنب کذا و کذا، بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے سب کچھ یاد ہے۔ پھر وہ سمجھے گا اب میری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، میرے گناہوں کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے دنیا میں نے تیرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا، دنیا والے تو عیوب کو ظاہر کرتے ہیں اور سال تک یاد رکھتے ہیں، ذرا سا کوئی موقع ملا طعنہ دینے لگتے ہیں کہ تم نے تو یہ گناہ کیا تھا، تم نے تو ایسا کیا تھا ماضی میں، تم وہی تو ہو۔ میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا، آج تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ مبارک رات اس طرح اس میں رب کی رحمتوں کو یاد کریں، رب کی ستاری کو یاد کریں، رب سے دعائیں کریں، رب سے مناجات کریں۔ پھر اس رات میں جو فرشتوں کی دعائیں ہوتی جو معصوم ہے، اس رات میں جو عبادت میں لگا رہے گا، نماز میں لگا رہے گا، درود میں، تلاوت میں، خیر کے کام میں، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا کروں، کیا مانگوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ گروپ میں دعا کرنا ہے اجتماعیت کے ساتھ تو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، تحب العفو
معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ لیکن یاد رکھیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم انک عفو، اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تو ہماری حالت، ہمارے اعمال بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ تو بہت معاف فرمانے والے، میں نہیں معاف کرتا۔ تحب العفو، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، میں معافی کو پسند نہیں کرتا۔ کسی سے کچھ تکلیف پہنچ گئی، کبھی ناراضگی ہو گئی، تو بس اسی چیز کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اپنا ہو، بھائی ہو، پرایا ہو، دوست ہو، میں معافی کو پسند نہیں، میں نہیں معاف کروں گا۔ تو ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم بھی معاف کرنے والے ہو جائیں، معافی کو پسند کرنے والے ہو جائیں، پھر اللہ ہماری دعا قبول بھی کرے گا۔ یہ دعا خاص طور پہ کرنے کے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں، اس مبارک شب میں، یعنی ایک عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر رات میں آخری پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن شب قدر میں مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر، آسمان دنیا کا مطلب یہ ہے ہماری دنیا کی جو چھت ہے، اور جب کسی کے چھت پہ کوئی آ گیا تو سمجھو اس کے گھر میں آ گئے۔ اسی سے شاعر کہتا ہے امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ یہ شب قدر وہ رات ہے کہ آج شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہمارا رب، ہمارا خالق خود ہمارا مہمان ہو جاتا ہے۔ جبریل ملائکہ کے ساتھ گویا ہمارے دربان ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، مغفرت کا طالب اسے معاف کر دیا جائے، روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے۔ تو ایسی مبارک رات جس میں اعلان ہوتا ہے شراب کا عادی، شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، دلوں میں حسد اور کینہ رکھنے والا، اور ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان گناہوں سے ہم توبہ کریں، اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اذا کان العشر الاواخر، جب آخری عشرہ ہوتا تھا، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود تو عمل کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ شد المئزرہ، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ازواج مطہرات سے الگ ہو جایا کرتے تھے، یا تو یہ مفہوم ہے، یا یہ مفہوم ہے کہ بہت زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بین الاذانین، شب قدر کے اہتمام کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرماتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ اس رات کے حصول کے لیے، اس میں رب سے مناجات کے لیے اپنے ظاہر کو بھی سجا لیا کرتے تھے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے زینت کو، اپنے لباس کو نماز کے موقع پر لے لیا کرو، ظاہر بھی سنوار لو، پھر باطن بھی سنور جائے گا۔ سیدنا تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک لباس تھا 1000 درہم کا، قیمتی۔ وہ خاص طور پہ جب انہیں یہ احساس ہوتا تھا علامتوں سے کہ آج شب قدر ہے، اس رات میں پہنتے تھے۔ یغتسلون، غسل فرماتے تھے، یتطیبون، خوشبو لگایا کرتے تھے، یلبسون احسن الثیاب، سب سے شاندار کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ تو انہیں پتا تھا کتنی قدر والی رات ہے، کتنی اہمیت والی رات ہے، کتنی محتم بالشان رات ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس لیے غفلت میں ہم گزارتے ہیں رات کو، لہو و لعب میں، گھومنے میں، بحث و مباحثے میں، کھانا بنانے میں۔ ایسی مبارک رات جو سال میں ایک بار ملتی ہے، بڑی حرمہ نصیبی ہوگی اگر ہم اسے تلاش نہ کریں، اسے یوں ہی ضائع کریں۔ اس لیے اب جو
آخری عشرہ، آج 20واں روزہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے آج سے۔ اس کے علاوہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے جتنا جسے موقع ملے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ مسجد میں نہیں ملتا ہے اعتکاف کرنے کے، کتنی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، کتنی سفارش کرنی پڑتی ہے، اچھا آپ بیٹھ جائیں، بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ جو مسجد جو مرکز کہلاتی ہے وہاں بھی مشکل سے کوئی ایک بندہ ملتا ہے، اور مساجد میں تو پیسے دے کے بٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال رہے گی، پھر ہمارا رب یقیناً ہم سے روٹھا رہے گا۔ اگر روٹھے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان لمحات کی ہمیں قدردانی کرنی ہوگی۔ تو خاص طور پہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور شب قدر کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ ہم سب کو کرنے والا بنائے، شب قدر ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔